خبر تو میں نے آپ کو ایک بڑی گرما گرم آج دینی تھی، لیکن یہ خان صاحب کا ایک بیان ایسا آ گیا ہے کہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ بیان آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ یہ انتہائی اہمیت کا عمل بیان ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپریل میں الیکشن کروا دے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بیان میں ایسی کیا اہمیت ہے، ایسی کیا خصوصیت ہے کہ میں نے وہ گرم خبر روک کر یہ بیان پہلے آپ کو سنوایا ہے۔ جناب، یہ انتہائی اہمیت کا بیان ہے، دو تین پہلوؤں سے اس پہ ذرا آپ غور کریں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ خان صاحب ایک سٹیپ نیچے آئے ہیں، جس سیڑھی کے اوپر وہ چڑھے ہوئے تھے نا، جس ٹون میں وہ بات کیا کرتے تھے، اس سے وہ نیچے آئے ہیں۔ پہلے وہ کہا کرتے تھے اوے یہ، سمجھ گئے ہو نا، اب وہ ٹون نہیں ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اگلے چند دنوں میں ان کی طرف سے یہ بیان بھی آ جائے کہ موجودہ حکومت کو مارچ اپریل میں الیکشن کروا دینے چاہیے، وہ اس سے بھی ایک سٹیپ نیچے جائے گا۔ اور اس خبر کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب ابھی بھی امید کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی الیکشن کروا سکتی ہے یا کروائے گی، اور شاید ذہن کے کسی گوشے میں یہ بھی ہو ان کے کہ جیسے 2017-18 میں ہوا تھا، جس طریقے سے الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے کروائے تھے، کہ شاید ایک دفعہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے۔ اور بہت ممکن بھی ہے یہاں پہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے گزشتہ 70-75 سالوں میں۔ اور ایک جو اور پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جلسے جلوس بھی کر کے دیکھ لیے، لانگ مارچز بھی کر کے دیکھ لیے، اسمبلیاں توڑنے کی دھمکیاں بھی دے کے دیکھ لیں، ریاستی اداروں کو بھی دھمکا لیا، سارا کچھ کر لیا۔ اب آخر میں یہ منترلا ہی رہ گیا تھا جس پہ اب وہ آگے ہیں۔ میں نے اس حوالے سے کافی دن پہلے ایک قطع ٹوٹا پجا لکھا تھا، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ جلسے بھی کر کے دیکھ لیے، مارچ لونگ بھی، جلسے بھی کر کے دیکھ لیے، مارچ لونگ بھی، رچا کے دیکھ لیا گولی کا ڈھونگ بھی، اب بلا کے کارکنوں کو لبرٹی چوک میں کر کے دیکھ لیتے ہیں آئٹم سانگ بھی۔ اور واقعی خان صاحب نے بعد میں آئٹم سانگ بھی کیا، انہیں لبرٹی چوک لوگوں کو بلا کر، یہ الگ داستان ہے کہ وہ جو لبرٹی چوک انہوں لوگ بلائے تھے وہ کتنے لوگ تھے، کیونکہ ہم بھی لاہور میں ہی رہتے ہیں، ہم بھی ایسا کوئی شغل میلہ جہاں لگتا ہے نا، ایویں ہی شغل میلہ دیکھنے کے لیے، چونکہ ہم پنجابی لوگ ہیں، شغل میلوں کے ہم شوقین ہیں، جہاں پہ کوئی میلہ وغیرہ لگتا ہے، ڈھول بجتا ہے، وہاں پہ ایویں رک جاتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ والا معاملہ ہے ہمارا، تو ہم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کتنے لوگ ہیں، بعد میں اب ایک گورنر ہاؤس پہ بھی احتجاج بھی ہوا، وہ بھی دیکھا ہم نے۔ اب خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ پہلے وہ ایک لانگ مارچ لے کر چلے تھے، پشاور سے اٹک تک پہنچے تھے اور وہیں اٹک گئے۔ بعد میں ایک لاہور سے بھی لانگ مارچ نکالا، انہوں نے وزیر آباد پہنچے، اور جو اشر انہوں نے لبیک والوں کے ساتھ کیا تھا وہاں وزیر آباد میں، وہ اپنے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا، کیونکہ یہ مقافات عمل ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، جو آپ نے بویا ہوتا ہے وہی کاٹنا ہوتا ہے، ویسا ہی ہوا۔ اور بعد میں خان صاحب کو ایک اسپیشل پرواز کے ذریعے جا کر پنڈی میں خطاب کرنا پڑا، اور اس خطاب میں جو تیر مارا تھا اسمبلیاں توڑنے کا، پھر تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، اور وہ اسمبلیاں ابھی بھی نہیں ٹوٹی نہ ٹوٹنی۔ تو پھر یہ اتنی دھمکیاں دینے کی، اتنی تڑیاں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھورو کڈنا، یہ کھورو کڈنے کی کیا ضرورت تھی؟
اب یہ جو بیان خان صاحب کا جاری ہوا ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اب خان صاحب کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے، اور ایک چیز کا ابھی بھی ان کو زوم ہے، اس کا اندازہ بھی انہیں بہت جلد ہو جائے گا، وہ یہ کہ میں مقبول لیڈر ہوں۔ مقبولیت کا اندازہ آپ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں، کہاں سے لگاتے ہیں؟ اگر آپ جلسوں کی کوریج کر کے ڈرون طیاروں کے ذریعے اور فوٹو شاپ کے ذریعے لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ لاکھوں لوگ آ گئے، تو مقبولیت کا پیمانہ یہ نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ضمنی الیکشن آپ جیتے ہیں، تو جناب یہ ضمنی الیکشن وہ آپ جیتے ہیں جو آپ نے اپنی ہی سیٹیں چھوڑی تھیں، ایک بات۔ دوسری بات، اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، اور جن ایم پیز نے جیتنا تھا انہوں نے ووٹ پرویز الہی کو کرنا تھا، اور پرویز الہی کون ہے؟ قمر جاوید باجوہ کون ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتا۔ مقبولیت کا پیمانہ وہ ہوگا کہ جب آئندہ الیکشن ہوں گے لوگ آپ کو ووٹ کریں گے۔